بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شاعری کے بعد میرا کوئی سنجیدہ موڈ بالکل نہیں ہو رہا، مجھے بلکہ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہتا معاف کرنا جناب، سوری، بس 2-3 دن بھی ڈال لیں۔ کہنا سوری کس گل ہے ڈاکٹر صاحب، 2-3 دن بھی کٹ لیں گے۔ جس طرح حفیظ اللہ نیازی صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے جا کے وہاں کیا کرنا اور کیا بولنا ہے، یہی حالت میری تھی، لیکن پھر میں نے سوچا چلو پچھلے تجربے کی بنا پر میں کچھ نہ کچھ بول ہی آؤں گا، تو آرگینک کا لفظ سن کے مجھے اچھا لگا۔ پچھلے سال 8 مارچ کے واقعے کے بعد کون نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا آرگینک کون ہے۔ بچہ تھا تو خال ہجڑا دیکھنے کو ملتا تھا، ہجڑے کو میں کوئی خدا نہ خواستہ نفرت نہیں کرتا، لیکن آپ سب دعا رہی ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو بھی ہو مکمل ہو۔ میں ان کے ہونے پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے مسائل کے لیے بھی ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ریلیٹیوسلی جہاں پر بھی بات ہوئی مرد اور عورت کی ہوئی، اس لیے ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکمل پیدا کر۔ لیکن جب سے ہم آرگینک سے ہٹے ہیں ہمارے ہاں ہجڑوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی ہے۔ اب گلی گلی دیکھنے پڑتے ہیں، کچھ تو ہمارے ہاں شوبز میں بھی ہیں، کچھ اینکرز بھی ہیں۔ تو مارچ کے واقعے کے بعد میرا ایسے بہت سارے ہجڑوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور میری دعا ہے کہ میں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھوں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ نجم الدین مزاری صاحب، آرگینک کا لفظ اگر پوری ٹرانسلیشن کے ساتھ میری قوم کے دماغوں میں حلول کر جائے تو یقین کیجئے جس دن ہم آرگینک ہو جائیں گے ہم اپنے اوپر پرائیڈ لینے لگیں گے۔ ہم لوگوں کو قسم کھا کے بتائیں گے کہ میرا سوشل سیٹ اپ، میری نارمز، میری زبان سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہے آرگینک قوموں کا طریقہ کار۔ آپ نے جب سے پڑھنے، جاننے، چیزوں کو حاصل کرنے، پیسے کمانے کے ان آرگینک طریقے اختیار کیے ہیں، آپ کا نام ایک بھکاری قوم رکھ دیا گیا ہے، اور ان بھکاریوں میں اب ایسے ایسے ٹولے نمودار ہو رہے ہیں جو آپ کو کبھی بھی آرگینک نہیں ہونے دیں گے۔ اٹس ہائی ٹائم we should be fighting out with them. ایک بہت لمبی تقریر کرنے کی بجائے میں ایک نظم آپ کو سنا، ایک غزل آپ کو سنا دوں، شاید یہ بھی بڑی آرگینک غزل ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب چلے گئے؟ اچھا، قاسم صاحب بیٹھے ہوئے؟ جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ بات کہہ دوں تو میں کل اس سے مکر بھی جاؤں، ہاتھ روکو مجھے تحریر سے ڈر لگتا ہے۔ جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے،
ایسے لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا۔ تھینک یو ویری مچ۔